ناظرین، آج کے پروگرام کے جو مہمان ہیں مجھے کافی عرصے بعد ہاتھ آئے ہیں۔ جب وہ گورنر ہوا کرتے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ لاسٹ انٹرویو ہوا تھا، اور پچھلے کچھ عرصے سے مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے بہت سارے معاملات ان کی ذات کے گرد گھومتے ہیں، اور اب تو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ترجمان بھی ہیں، تو ان سے بہت ساری کچھ ایسی چیزیں بھی پوچھنی ہیں کہ جو ابھی تک شاید پوچھی نہیں گئی ہے یا لوگوں نے بلا دی ہیں۔ تو یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے آج کے جرگے کے مہمان جناب محمد زبیر صاحب، جو ترجمان ہیں میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا۔ یہ ایک سوال جو کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا، آپ ایک ایکسٹریم پہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب کے بیانیے کے حامی، ان کے دست راست، اور اسد عمر صاحب دوسرے ایکسٹریم پہ وہ بالکل اپوزٹ بیانیے کے اور ان کے دست راست۔ تو اس کو گھر کے اندر آپ لوگ کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ ایک تو میں یہ وضاحت کر دوں، وہ گھر کی بات تو آؤں گا کہ یہ ایک نظریہ پہلے سے تھا، یہ نہیں کہ اس نے پی ٹی آئی جوائن کیا تو اس نے پی ٹی آئی کا نظریہ اڈاپٹ کر لیا اور میں نے پی ایم ایل این جوائن کیا اور میں پی ایم ایل این کا نظریہ، میں نے پی ایم ایل این جوائن کیا تھا ایک نظریے کی بنیاد پر۔ پاکستان میں اگر آپ ڈیفائن کریں کہ 4-5 جو کور ایشوز ہیں جس سے ہر پولیٹیکل پارٹی جس کے بنیاد پر ارد گرد گھومتی ہے، جس طرح سول ملٹری ریلیشن شپ ہے، جس طرح فیڈرل سٹرکچر ہے، کانسٹیٹیوشن کی اہمیت ہے، سولین بالادستی ہے، ریجنل معاملات ہیں انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ کس قسم کے ہونے چاہیے، رول آف اسلام ہے، پھر اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ معیشت کو کیسے چلانا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو بہت پرو پرائیویٹائزیشن ہوتی ہیں کہ جی سب کچھ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہونا چاہیے، اور کچھ ایکسٹریم جس طرح اگر کامونسٹ اس میں دیکھیں یا سوشلسٹ اس میں اینٹی پرائیویٹائزیشن، اور کچھ کہ نہیں جی نہیں یہ تھوڑا سا مڈل ہونا چاہیے۔ سو یہ تمام چیزیں نا اس میں میرا رصد کا بڑا کلیئر ڈفرنسز تھے پہلے سے، اور یہ بڑے فائن ڈفرنس ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا انیچرل لگتا ہے، مثلا آپ دیکھیں اعجاز الحق کو دیکھیں، ہمایوں اختر کو دیکھیں، ایک جرنیل کے گھر پیدا ہو کے عموماً لوگ پھر پرو اسٹیبلشمنٹ لائن پہ رہتے ہیں۔ ابھی ہمایوں اختر کا آپ نے ایگزامپل دی، ان کا کیا نظریہ ہے؟ مطلب پی ایم ایل کیو میں بھی ہیں، مشرف صاحب کے ساتھ بھی ہیں، پی ٹی آئی میں، تو نظریہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ نہیں میں اس حساب سے کہتا ہوں اسد عمر جہاں تک میں سمجھتا ہوں، نہ اسد عمر نہ میں پی ٹی آئی سے وہ بھی نہیں پیچھے ہٹیں گے اور میں نون لیگ سے پیچھے نہیں ہٹوں، یہ ہوتا ہے نظریے۔ اب آپ ایگزامپل ایسی دے رہے ہیں جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس گھر میں انسان پیدا ہو جاتا ہے، جس ماحول میں ہو جاتا ہے نا، مثلا اب وہ سارے لوگ پرو اسٹیبلشمنٹ کیمپ میں رہتے، تو جب نون لیگ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی آپ ان کے ساتھ نہیں تھے، جب تو میں کارپوریٹ ورلڈ میں تھا۔ ہاں، تو جب نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست اپنا چکی تو تب آپ ان کے ساتھ آگے، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ہماری فیملی چونکہ ہمارے والد صاحب کا تعلق ظاہر ہے جنرل عمر، اور وہ چونکہ وہ بھٹو صاحب نے ان کو نکالا تھا تو اس وقت سے ہمارے گھر میں سیاست خود بخود آ گئی تھی، تو ہم بچپن سے دیکھ رہے تھے کہ جی بھٹو اینٹی بھٹو کیمپ اینڈ سو آن، تو بہت کلوزلی فالو کرتے تھے، باوجود اس کے کہ میں باہر تھا، اسد باہر تھا، کارپوریٹ ورلڈ میں ہم نوکری کر رہے تھے، بہت ہی زیادہ کلوزلی ہم پولیٹیکل جرمز تھے۔ تو جب 1990 میں میاں نواز شریف آئے تھے حکومت میں، اور اس وقت جو انہوں نے اکنامک پالیسیز اپنائی تھیں، تو اس وقت اسد عمر تو واہ واہ کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اور میں بھی واہ واہ کرتا تھا نواز شریف کی پالیسی۔ جی ظاہر سی بات ہے، جتنا بھی بزنس ورلڈ تھا، کارپوریٹ ورلڈ تھا، جو بھی تھا، وہ تو اس جیسی ریولیوشنری پالیسیز تو آج تک کبھی آئی نہیں ہے، بریتھ ٹیکنگ پیس پر انہوں نے کی تھی۔ وہ جب کاکڑ فارمولا آیا ہے اور غلام اسحاق کو اور میاں نواز شریف کو گھر بھیجا گیا ہے، اس وقت میرے اپنے حساب سے میاں نواز شریف نے جو ان کا اوپر وہ جو تھا اس کی پرائس پے کر دی تھی کہ جی وہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق۔ اب اس بات کو 27-28 سال ہو گئے، آج بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ تو آئے کس لیے تھے۔ اس کے بعد پھر مارشل لا لگا 99 میں، سو اس وقت تو اگر میں میں کارپوریٹ ورلڈ میں نہ ہوتا اور باہر نہ ہوتا آئی بی ایم کے ساتھ، تو میں بھی ریگل چوک پر مشاہد اللہ صاحب کے ساتھ حصہ ڈالتا اپنا۔ اچھا، بالکل، اور اسد بھی ڈالتا، بائی دا وے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت اسد بھی آرام جی اسد جو تھے وہ شہباز شریف سے بہت کلوز تھے،
سو 2008 سے لے کے 2012 اپریل تک جب انہوں نے جوائن کیا تھا پی ٹی آئی، وہ شہباز شریف کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتے تھے اور ان کی ہر کمیٹی میں ہوتے تھے، پولیس ریفارم کمیٹی، ٹیکس ریفارم کمیٹی، فلانا کمیٹی، but he was very close not only to شہباز شریف but also میاں نواز شریف and the entire family. لیکن میری اطلاع تو یہ ہے کہ وہ شامل نہیں ہوئے تھے، ان کو شامل کروایا گیا تھا، اور آپ پہ بھی بڑی محنت ہوئی تھی، اس وقت کوشش ہوئی تھی کہ آپ کو بھی شامل کروایا جائے. یہ جب 2011 اکتوبر کی ریولوشن آئی ہے، 30 اکتوبر کی، عمران خان کا لاہور کا جلسہ تھا، تو اس کے بعد ایک بہت سپیڈ اپ کیا گیا کہ جی اب تو یہ پارٹی کو حکومت میں لانا ہے، اور اس کے لیے تمام طبقوں سے لوگوں کو لایا جائے اور پڑھے لکھے لوگوں کو لایا جائے جن کا انٹرسٹ بھی ہو، جن کو دیکھ کے لوگ اور بھی شامل ہوں. تو اس وقت اسد پر بالکل پریشر تھا، پریشر مطلب ان سینس جو اسد نے ہمارے سے خود شیئر کیا تھا. قوم کے وسیع تر مفاد. شجاع پاشا جو تھے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور بھی کارپوریٹ ایگزیکٹوز تھے. ان دنوں کی بات ہے، اس کے اکتوبر کے جلسے کے بعد کی بات ہے، اور میرا نہیں خیال ہے اسد نے کبھی ڈینائی کیا اس ہاں، یہ پورا پیکج اس وقت شاہ محمود قریشی، شفقت محمود صاحب، یہ سب اس میں شامل کرائے گئے. اچھا، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے سے آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے جو فاصلے ہیں ان کو برج کریں، اور ایک بڑا اس کے نتیجے میں تنازع بھی بنا. اسد صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو ان دونوں کو لڑانے میں سرگرم عمل رہتے ہیں، ہر وقت تیلی لگاتے ہیں. ان کا انٹرسٹ ہے، ہاں، ان کا انٹرسٹ ہے کہ تیلی لگی رہے، ہاں، کہ یہ دوریاں رہیں پی ایم ایل این میں اور اسٹیبلشمنٹ. تو آپ نہیں لگتا کہ اس وقت تک وہ آپ سے جیت رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، دیوار کے ساتھ تو ہم لگے ہوئے تھے نا پچھلے 2-3 سال سے، بلکہ الیکشن سے بھی پہلے سے، آپ کو پتہ ہے پناہ جو بھی ہوتا، اور دیوار میں لگے ہوئے نہیں، چن دیے گئے تھے اور چن دیے گئے ہیں ابھی تک. تو ہمارے لیے تو ظاہر سی بات ہے ادھر سے نکلنا دوبارہ اور ایک مین سٹریم اور ایکسیپٹیبل ہونا کہ جی ہم بھی ایک آپشن ہیں. ایک تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم آپشن ہیں بھائی، ہم نے کوئی ایسے خزانے نہیں لوٹے، ہم نے کوئی ایسی غداری نہیں کی ہے، دہشت گردی نہیں کی ہے. یہ ہم نے، اور میں تو بالکل اس بات پر کمیٹڈ ہوں، آپ کو کوئی سائڈ پر نہیں کھیلنا چاہیے. آپ کو اگر آپ ریئل معنوں میں سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں، we need no favors from anyone and we should not ask for any favors. نہ نیب کے سلسلے میں، نہ کیسز کے سلسلے میں، نہ میڈیا کے سلسلے میں، نہ پارلیمنٹ کے سلسلے میں، نہ الیکشن کے سلسلے میں. ہم کہتے ہیں ہمارا مقابلہ سیاسی جماعتوں سے ہونے دیں، اور ہم ان کو سیاسی اکھاڑے میں دیکھ لیں گے، جو بھی جیتتا ہے عوام کر سکتی ہے. ادھر بھی تو یہ گڈ گورننس نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے خلاف یہ جو الزامات تھے وہ غداری کے تھے، انڈین ایجنٹ کے تھے، سکھوں کی فہرست دینے کے تھے، کرپشن کے الزامات تھے، یہ سب اسی نون لیگ کی لیڈرشپ نے بنائی. غلط کیا تھا. آئی تھنک جب 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا ہے تو اس میں یہ چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا نا دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے، جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا. اور اسی طرح سے پھر کرپشن کے حوالے سے، اسی طرح سے پھر اور بھی چیزیں. 20 مہینے میں بے نظیر صاحبہ کی حکومت کا تختہ ہو گیا، پہلی حکومت کا. اب 20 مہینے آپ خود سوچیں، یہ 2.5 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں 15 سال جب تک. لیکن اس کے بعد دیکھیں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، وہ جلاوطن ہوئے، اتنا سب کچھ ہوا، مشرف صاحب کا دور گزرا، اس کے بعد بھی میمو گیٹ کا معاملہ آیا، وہ پھر کوٹ پہن کے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف. کالا کوٹ پہن کے وہ میمو گیٹ از دا ایشو نا، کالا کوٹ از ناٹ دا ایشو. ہاں، میمو کوٹ میرے لیے بڑا ایشو یہ تھا کہ آپ سویلین لیڈرشپ اور الیکٹڈ پرائم منسٹر اور الیکٹڈ صدر کے موقف کے خلاف. میں نے تو اس وقت بھی لکھا تھا کہ یہ ویسی بکواس ہے. منصور اعجاز کیا تھا، یہ براڈ شیٹ والا جو ابھی چیز ہے، یہی اسی طرح کی ایک شے تھی، اور اس کو بنیاد بنا کے آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف جا کے ان قوتوں کا علاقار بن رہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی غلطی تھی؟ بالکل غلطی تھی، اور اس غلطی کا ایکسیپٹنس بھی میاں نواز شریف نے کیا. دیکھیں پہلی بات، لیکن اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آگے جا کے یہ غلطی نہیں دہرائی جائے گی؟ پہلی بات دیکھیں، پی ایم ایل این ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو زیادہ تر میری نظر میں 90+ اچھے کام کرتی رہی ہے، اور کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ تو کوئی بھی نہیں، کوئی پولیٹیکل لیڈر یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ آئندہ ہم کوئی غلطیاں نہیں. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اگر ہم اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے کہ جی میمو گیٹ میں ہم نے کیا رول پلے کیا تھا یا 2006 میں کیا کیا تھا، تو آپ مجھے بتا دیں سلیم صافی صاحب، اگر پی ایم ایل این پیچھے ہٹ جائے تو اس ملک میں کوئی سویلین بالادستی کی کون، سارے کے سارے گھر بیٹھ جائیں گے نا.
تو کم سے کم ہمارا باقیوں کے مقابلے میں لیکن ابھی ریکارڈ ہے نا. یہ جنگ تو قسطوں میں لڑ رہی ہے نا، کبھی گھر بیٹھ جاتی ہے، کبھی میدان میں نکل آتی ہے، کبھی انقلابی بن جاتی ہے، کبھی وہ پھر خاموشی اختیار کر لیتی ہے. تو قسطوں میں تو جنگ نہیں لڑی جاتی نا. نہیں قسطوں دیکھیں، ایک تو 2017 کے بعد کے جو حالات تھے نا، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے برے طریقے سے ان کو نئی دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے جتنا ایک مارشل لا لگا تھا 99 میں. مثال کے طور پر ایک مارشل لا لگ گیا، ملٹری حکومت آ گئی، آپ کو ہدف پتہ ہے آپ کا کیا ہے. یہاں تو آپ ہماری حکومت ہے، پرائم منسٹر سٹنگ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں فار دا رانگ ریزنس، ایبسولوٹلی ویئرڈ ریزنس، کوئی اس کی لاجک ہی نہیں تھی. اس کے بعد آپ خود سوچیں کہ تقریباً 11 مہینے تھے ہمارے پاس ہماری حکومت کو جانے میں. ہمارا مینڈیٹ جو تھا عوام نے دیا ہوتا، اور اس سے پہلے دھرنا، اس سے پہلے وہ تمام جو چیزیں کی گئیں، ڈان لیکس ہوا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. تو 2018 وہ جو 11 مہینے تھے وہ ہمارے پاس پاور تو تھی نہیں. آپ کو یاد ہے احسن اقبال صاحب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں انٹیریئر منسٹر کے طور پر اندر نہیں جا سکتے تھے، یہ ہماری پاور تھی. تو اب ظاہر سی بات ہے اس جنگ کو لڑنے کے لیے یہ جو قسطوں میں ہی لڑنی تھی کہ آپ نے یہ پہلے طے کرنا تھا آپ نے فرنٹل اٹیک کرنا ہے. مجھے اعتراض ہے آپ کی قیادت جنگ چھیڑ دیتی ہے پھر چھوڑ دیتی ہے. نہیں ایسا نہیں تھا. دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ تھے اور میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جیل کے اندر بند تھی جب الیکشنز ہوئے جولائی 2018 میں. تو اس وقت یہ فیصلہ کرنا تھا، یا اس سے پہلے یہ فیصلہ کرنا تھا جب توڑ پھوڑ ہو رہی تھی اور مار دھاڑ ہو رہی تھی ساؤتھ آف پنجاب میں، بلوچستان اسمبلی میں جو جس طرح سے ہوا، سینٹ الیکشنز 2018 کے ہوئے. تو ایک بڑا مشکل ایک فیصلہ ہوتا ہے جس میں اوپینین ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں کہ جی آپ کیا ایک لڑ کے اپنی جو چیز آپ نے کھوئی ہے وہ حاصل کریں گے، یا آپ ایک پیسفل طریقے سے نیگوسیشنز ریکنسلیشنز کر کے آپ حاصل کریں. یہ ایک مشکل چیز ہے.